جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کو ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 88 میں دیکھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 89 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرونا، تم بھی کافر ہو جاؤ، کما، جیسا کہ، کفرو، انہوں نے کفر کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فتکونونا، کہ تم سب ہو جاؤ، سواءن، برابر، فلا، چنانچہ نہ، تتخذو، تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، حتی، یہاں تک کہ، یہاجرو، وہ ہجرت کر لیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ کفار کی خواہش۔ یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرمی نرمی سے باتیں کرتے ہیں نا، اصل میں یہ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہو گئے ہیں نا، مسلمان بھی کافر ہو جائیں، تاکہ پھر سب ایک جیسے ہو جائیں، کوئی کسی کو برائی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے۔ جب سب دم کٹی بلیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ چاہتی ہیں کہ سب کی دمیں کٹ جائیں، تاکہ ہم برے نہ لگیں، ہماری برائی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ سیم اسی طریقے سے ان کا بھی بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا جائے، یہاں تک کہ وہ ثابت نہ کریں کہ وہ اللہ کے راستے کے اوپر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی کیا نشانی تھی؟ ہجرت۔ فَإِن، پس اگر، تولوا، وہ منہ پھیر لیں، فخذوہم، تو تم پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیثو، جہاں کہیں، وجدتموہم، تم پاؤ ان کو، ولا، اور نہ، تتخذو، تم بناؤ، منہم، ان میں سے، ولین، کوئی دوست، ولا، اور نہ ہی، نصیرن، کوئی مددگار۔ اب یہاں پہ ریپیٹ وہی چیز کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی بار 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 منائی آئی ہے، یعنی زبردست تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا جائے، کیونکہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے، گوانڈی کا روپ نہیں آتا، مت آتی ہے۔ گمانڈی آندہ روپ نہیں آندہ، مت آندی ہے۔ یعنی کہ جب انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا، تو اس کی بہت ساری چیزوں میں اس کے آ جاتا ہے، اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست ہی مت بناؤ۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، اور ان میں سے کوئی دوست نہ کوئی مددگار بناؤ۔ گرامر کی روح سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ودو، واو دال دال روٹ ورڈ کے ساتھ فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں، ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے۔ وہ چاہتے ہیں، لو کاش، لو یہاں پہ تمنا کے لیے آیا ہے، کاش کے، تکفرونا، تم بھی کفر کرو۔ تکفرونا فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو، کما، جیسا کہ، کاف حرف جارہ ہے، مانند تشبیہ ہے، تو حرف جار اپنے بعد آنے والے ما موصول کو محلن مجرور کرے گا، مگر یہ حرف جر ہے اور مانند اور تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ ما موصول ہے، اپنے صلہ کے ساتھ کاف حرف جار سے مجرور ہوگا، تو ما موصولہ کفارو اس کا صلہ فعل ہے مضارع ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف فارا روٹ ورڈ ہے، انتم اور ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ تو فعل فاعل ما موصول کا صلہ بن گیا، ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کاف حرف جر سے مجرور ہو کے متعلق تکفرونا فعل کی ہو گئی۔ اس طریقے سے تکفرونا فعل، انتم فاعل، اور کما کفارو اپنے متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا پورا، اور تمنائی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کفر کیا، کاش تم بھی کفر کرو، فتکونونا، تاکہ تم سب ہو جاؤ، فا حرف عطف ہے، تکونونا فعل ہے مضارع کا، یہ کانا کی اس سے ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تکونونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل،
تو جو کہ اس کا اسمو کانا بنے گا، کیونکہ کانا اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے، لہذا انتم کی ضمیر اس کا اسمو کانا ہوگا، سواءن اس کا خبرو کانا ہوگا، کانا کا اسم مرفوع ہوگا، کانا کی خبر منصوب ہوگی، تو سواءن جو ہے یہاں پہ منصوب اسم آیا ہے ہمارے پاس، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یہ ایک مکمل ہو گیا۔ پیچھے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جملہ فا عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کی تعلیل بھی دے رہا ہے، تعلیل کیا ہے، وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا کہ انہوں نے کفر کیا تو آپ بھی کفر کر لیں، کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، یہ ایک جملہ تعلیلیہ بھی بنے گا پیچھے والے جملے کے لیے، جو تعلیل بتا رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ فلا چنانچہ نہ، فا کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں چنانچہ کے معنی میں آیا ہے تو یہ والا فا فصیحہ کہلاتا ہے تو عطف ہی، لیکن اگر اس کی کلاسیفیکیشن میں دیکھیں گے ایسے فا کو فصیحہ کہا جاتا ہے۔ فصیحہ ایسے فا کو کہتے ہیں جو چونکے کے معنی میں آتا ہے یا چنانچہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی اب چونکہ تم نے جان لی ہے نا یہ بات، تو اب تم نے آگے کیا کرنا ہے، ایک طریقے سے یہ اس معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کے میننگز میں آگے دیکھیں، کلاسیفیکیشن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فا عطف کے آگے جیسے ہم نے فا کو سببیہ بھی دیکھا ہے، ہم نے فا کو استنافیہ بھی دیکھا ہے، اسی طریقے سے واو کو بھی دیکھا ہے، تو یہ فا فصیحہ ہے۔ آگے والے جملے میں بتایا جائے گا کہ چونکہ یہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں لہٰذا اب تم نے کیا کرنا ہے، تو ہم جیسے کہتے ہیں نا چونکہ یا چنانچہ، تو یہ سیم اس معنوں میں آتا ہے۔ چنانچہ لا نہیں، لائے نہیں ہے، جو اپنے بعد آنے والے مضارع کو مجزوم کرے گا۔ تتخذون تھا اصل میں، اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا اور یہ بن گیا تتخذو، حمزہ خا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے مضارع جمع مذکر حاضر کا اور مجزوم حالت میں ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، چنانچہ تم مت بناؤ، منع کیا جا رہا ہے، من ہم ان میں سے، من حرف جر، ہم مجرور ضمیر، یہ مرکب جاری کا پیٹرن متعلق تتخذو فعل کے، اب کیا نہ بناؤ، اولیاء دوست، واو لام یا روٹ ورڈ کے ساتھ یہ اسم آ گیا ہمارے پاس جو کہ مفعول بن جائے گا تتخذو فعل کا، تو تتخذو فعل اپنے انتم فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ناہیہ ہو جائے گا۔ اب ہم نے ایک چیز دیکھی ہے نا کہ جملہ فعل امر ہو یا نہیں ہو، وہ جملہ بنتا کون سا ہے، انشائیہ بنے گا، اس میں خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، حکم دیا جا رہا ہے یا کام سے منع کیا جا رہا ہے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ، حتی یہاں تک کہ، اب یہاں پہ حرف غایت آیا ہے، یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو تعلیل ہی ہے ایک طرح، جب تک وہ یہ کام نہ کر لیں تم نے نہیں بنانا ان کو اپنا دوست۔ حتی حرف ناسبہ ہے، یہاجرون تھا، نون رابی ڈراپ ہو گیا منصوب ہونے کی وجہ سے، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ منصوب حالت میں، ہم کی ضمیر اس کا فاعل، چنانچہ تم چنانچہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، سبیلی ایک اسم، اللہ ایک اسم، دو اسما کا مجموعہ، مرکب اضافی کا پیٹرن، فی حرف جار سے مجرور ہو کر مرکب جاری متعلق ہو گیا یہاجرو فعل کے، تو یہاجرو فعل ہم کی ضمیر اس کا فاعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، اور حتی حرف ناصبہ کی وجہ سے اب تعبیل میں چلا گیا مصدر کی، یہ پیچھے والے جملے کے لیے بھی مفعول بنتا ہے، اس کو ذہن میں بس رکھ لیجئے گا۔ فَإِن پس اگر فا حرف عطف ہے اور ان یہاں پر شرطیہ آ رہا ہے، اب جب شرط آئے گی تو اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اگر تو ہوگا فعل مضارع تو مجزوم ہوگا، اور اگر ہوگا فعل ماضی تو وہ مبنی ہوگا، تو اس وجہ سے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تولو فعل ہے ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ تا باب کا آیا ہے، ٹھیک ہے، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ، ہم کی ضمیر اس کے اندر نائب فائل، تو
تو تو پس اگر وہ منہ پھیلیں، یہاں تک جملہ ہو گیا شرطیہ. تولو فعل بفعل، اور ان شرطیہ جملہ فعلیہ شرطیہ. فخذوہم جواب شرط آ گیا، فا جوابیہ. خذو تم پکڑو، فعل امر حمزہ خا ذال روٹ ورڈ کے ساتھ فعل امر. انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل، ہم اس کا مفعول. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ. واو حرف عطف. اقتلو اور تم قتل کرو. اقتلو فعل امر جمع مذکر حاضر، ہم اس کا مفعول، انتم کی ضمیر اس کا بھی فاعل. یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ. چنانچہ تم پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو، حکم دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. حیثو جہاں پر بھی، ہم نے یہاں حیثو کو دیکھنا ہے، یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے ہمیشہ. حیثو جہاں پر بھی آئے گا نا، مبنی بر ضمہ، یعنی اس کے اوپر پیش ہوگا اس کا اعراب، لیکن یہ مبنی ہے باقاعدہ طور پہ. ہم مبنی ہے چونکہ، لہٰذا ہم اس کو منصوب مجرور محلن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ کہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے. یہ مضاف بنے گا تو اس کے بعد چاہے جملہ ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، یہ اس کو اپنا مضاف علیہ بنائے گا. تو حیثو مضاف، وجدتموہم وجدتم اصل میں یہ تھا. یہ واو اضافی آیا ہے، اشباع واو کہلاتا ہے، جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ کلام کی خوبصورتی کے لیے لایا جاتا ہے. اصل میں فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر حاضر ہے. وجد تم ہے یہ اصل میں. یہ واو اشباع لایا جاتا ہے کلام کی خوبصورتی کے لیے، عرب کا ایک اسلوب ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس میں مفعول کی ضمیر ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے. جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، یہ فعل، انتم فاعل، ہم مفعول جملہ فعلیہ. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ حیث مضاف کا مضاف علیہ بن گیا. مضاف مضاف علیہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن گیا، اور محلن اس کو ہم منصوب رکھتے ہوئے وقتلو فعل کے لیے مفعول بنا لیں گے. تم قتل کر دو ان کو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. آپ دیکھیں کہ مقام جو ہوتا ہے نا وہ مفعول بنتا ہے، چونکہ یہ اسم ظرف مکان ہے. حیثو جہاں کہیں بھی، یہ کسی بھی جگہ کا نام ہے نا، تو اسم ظرف مکان ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی مقام کوئی جگہ مفعول بنتی ہے، تو ہم اس کو مفعول ہی بنائیں گے. یہ مفعول بھی تو ہم ہوگا. یہ حیث وجدتموہم یہ مفعول بھی نہیں ہے اس کا، اصل میں یہ مفعول لہو ہے. لیکن بس ابھی مفعول لہو کو ہم جانتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس کو مفعول ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. سوری، مفعول فی ہے. تو یہ بھی مفعول بن جائے گا دوسرا اقتلو کا. ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ، واو حرف عطف ہے، لا لائے ناہیہ ہے، منع کیا جائے گا آپ کسی کام سے. لائے نہیں مضارع کو مجزوم بھی کرے گا. تتخذوا فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون اعرابی اس کا ڈراپ ہوا ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، جمع مذکر حاضر ہے. چنانچہ نہ تم بناؤ، منہم ان میں سے، من حرف جار، ہم ضمیر مجرور مرکب جاری متعلق تتخذو فعل کے، ولیم ولا نصیرن، ان کو واو عطفی کے ذریعے ہم جوڑ کے مرکب عطفی بنائیں گے. کیسے؟ ولین واو لام یا روٹ ورڈ کے ساتھ منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس، واو حرف عطف، لا لائے نافیہ ہے، نصیرن دوسرا مفعول آ گیا منصوب حالت میں، نون صاد را روٹ ورڈ کے ساتھ. یہ مرکب عطفی جو ہے تتخذو فعل کا مفعول بن جائے گا. اس طریقے سے فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ناہیہ انشائیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چنانچہ اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہیں بناؤ. تو یہ لوگ جو نرمی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ
پیار اور محبت سے یہ دوسروں کا ایمان خراب کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اب ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ ان کے ایمان کی لمٹس کا ٹیسٹ ہے. اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ منافق ہے. ان کے اندر وہ چیز موجود ہے. یہ صرف محبت کی زبان جو ہے یہ آپ لوگوں کو بھی دین سے پھیرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باور کرایا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ان کی چپڑی، یہ چکنی چپڑی باتیں جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ایمان سے پھیر دیا جائے لوگوں کو. اگر ان کے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو پھر